السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو احتلام کی شکایت رہتی ہے۔ احتلام کیوں ہوتا ہے؟ احتلام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی احتلام ہو جائے تو کوئی فکر نہیں کرنی۔ ایسا بالکل نہیں کرنا، بلکہ کوشش کیجیے کہ اس کا جلد سے جلد علاج کیا جائے۔ اگر آپ کو مہینے میں 4-5 بار ہوتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کو مہینے میں اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے باقاعدہ علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی وجوہات کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر آپ معدہ کے مریض ہیں تو پہلے اس کا علاج کروائیں۔ معدہ کا درست نہ ہونا اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو قبض رہتی ہے تو قبض خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قبض بھی اس کی بنیادی وجہ بن سکتی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، جگر کی گرمی، اعصابی کمزوری اور مغرب کے بعد زیادہ کھانا وغیرہ۔ احتلام کے مریضوں کو چند مفید باتیں بتا رہا ہوں جن پر عمل کر کے آپ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے ذہن کو برے خیالات میں نہ پڑنے دیجیے اور اچھے اور نیک خیالات سوچیے۔ نماز کی پابندی کیجیے، گرم چیزیں کم سے کم استعمال۔ رات کو جلدی سو کر صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے اور سونے سے پہلے احتلام کی دعا اور تلاوت قرآن مجید کر کے سوئیے۔ اگر آپ کو احتلام ہو جائے تو اسے اگلے دن گرم اور تلی ہوئی چیزیں بالکل استعمال نہ کریں۔ پھل اور پھلوں کے جوسز زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ پانی، دودھ اور سبزی استعمال کریں۔ غیر صحت مندانہ غذائیں استعمال نہیں کرنی۔ ایک اور نسخہ بتا دیتا ہوں جو اس مرض میں بہت فائدہ مند ہے، چاہے تو یہ استعمال کیجیے یا پہلے والا استعمال کیجیے۔ اس کے لیے آپ کو 1 گلاس بھینس کا دودھ اور 1 چمچ شہد کی ضرورت پڑے گی۔ جی ہاں، ان دونوں کا آمیزہ تیار کر کے آپ نے ہر روز استعمال کرنا ہے۔ اس کے استعمال سے بھی آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور آپ کی جسمانی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ